پھر اونٹنی پر طواف کرنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا اور لاٹھی کے ذریعے حجر اسود کا استلام کیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے. اس سے ایک فکر یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نہیں چل پا رہا یا کوئی سکھانا چاہ رہا ہے تو اپنی ذات کو پرومیننٹ کر سکتا ہے سواری پر، اور اگر کوئی نہیں چل پا رہا تو ویل چیئر پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ اب حرم میں ایسا سہولت کا معاملہ، ایسی فیسلٹیز دے دی گئی ہیں کہ ایک حصہ ہے ہی ایسے محتاج لوگوں کے لیے کہ جو اپنے پیروں پر طواف نہیں کر سکتے، ان کو ویل چیئر کا پورا ایک پورشن دے دیا گیا ہے کہ جس میں وہ بہت آسانی کے ساتھ طواف اور سعی کر سکتے ہیں الحمدللہ. پھر لوگوں کو جو حج تمتع کرنے میں تردد ہوا تھا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تمتع زیادہ پسند تھا، جو کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ کو میرے پاس غصے کی حالت میں تشریف لائے. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کو غصہ دلایا؟ اللہ اسے جہنم میں ڈالے. حضرت عائشہ تھوڑا ایموشنلی بھی کبھی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو ایک حکم دیا اور وہ اس حکم میں تردد میں ہے. اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور یہاں سے قربانی کا جانور خرید لیتا، اس طرح احرام کھول دیتا جس طرح ان لوگوں نے احرام کھولا ہے. یعنی میں بھی پھر حج تمتع کر لیتا اگر یہ نالج مجھے پہلے دے دی جاتی. یہ حدیث مسلم میں آتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور اپنی رہائش سے لے کر آئے تھے، تو اب آپ حج کران نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ فقہ ہے کہ جو حاجی اپنی رہائش گاہ سے مکہ کو ہدی لائے گا تو وہ حج کران ہی کر سکتا ہے. اور ایسا شخص حج کی نیت عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتا. حج تمتع کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، تو ایک سفر میں دونوں چیزیں کی جاتی. پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے، پھر حلال ہو جاتا ہے وہ بندہ، اور پھر اس کے بعد حج کے دن جیسے ہی آتے ہیں تو دوبارہ احرام پہن کے حج کرتا ہے. ایک ہی سفر میں عمرہ بھی اور حج بھی، لیکن عمرہ اور حج کے بیچ میں احرام اتر جاتا ہے اور تمتع اٹھایا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن قران میں اگر کوئی ہدی اپنی رہائش گاہ سے لے کر آیا ہے تو اب وہ حج قران ہی کر سکتا ہے، اس کو وہ حج تمتع پہ شفٹ نہیں کر سکتا. اب آپ یہ سوچیں گے کہ اب جانور کون لے جا سکتا ہے؟ تو ایسا مکہ کے آس پاس کے علاقوں سے ممکن ہے کہ جانور اپنے ساتھ لے جایا جائے، یا پھر اپنے ہی شہر سے اس کوپن کو خریدا جائے جو قربانی کا کوپن ہوتا ہے، جو مکہ میں یوم النحر کے دن آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کوپن پہلے سے ہی اپنے ہی ملک میں خرید لیا جائے. تو یہ بھی اسی چیز کے قائم مقام ہے کہ ہدی اپنے ساتھ لے کر آنا. ایسا شخص کران کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اب کران کوئی کرنا چاہتا ہے، حج کران کر سکتا ہے. حج کران کس طرح سے کہ اپنے ہی شہر میں اس ہدی کے کوپن کو خرید لے یہیں سے ہی، اور وہ کوپن اپنے ساتھ لے کر جائے، تو اب وہ کران کی نیت کر سکتا ہے وہاں پر کہ پہلے عمرہ کرے، پھر احرام نہیں اترے گا، پھر وہ حج کرے، اور پھر حج کو مکمل کرنے کے بعد ہی پھر وہ حلال ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج تمتع کی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران کیا کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہدی اپنی رہائش گاہ سے لے کر آئے تھے. لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کعبۃ اللہ کے گرد اپنے اونٹ پر طواف کیا اور حجر اسود کا استلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ہٹایا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگوں کو ہٹایا جائے. ایسا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا آ رہا ہوتا ہے تو آس پاس لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس طرح کا جو پروٹوکول تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ لوگ آسانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکیں. دیکھیں، جب یہ روک شروع ہوتی ہے، اس طرح کی پابندیاں جب شروع ہوتی ہیں، کسی بڑے کے پاس جانے سے روکا جاتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دلوں میں دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک عاجز مزاج انسان تھے. آپ بہت ہمبل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول اچھا نہیں لگتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا راستہ بناتے ہوئے جاتے تھے. کوئی خاص الخاص پروٹوکول آگے نہیں چل رہا کہ جی راستہ بناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اماموں کے لیے، پیروں کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. جو سید المرسلین ہیں، انہوں نے اپنے لیے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. اور دیکھیے کہ جو ہم سے بڑا ہوتا ہے، جو سپیریئر ہوتا ہے، اس سے تو ہر کوئی اچھے سے بات کر ہی لیتا ہے، لیکن انسان کے اخلاق کا اصل چہرہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اس کو اپنے سے چھوٹے سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے کیسے معاملات کرتا ہے، کتنے پیار کے ساتھ، کتنے اخلاق کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ. تو کسی بھی انسان کے اخلاق کا پتہ آپ بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں جب آپ اسے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ عمل کرتا ہوا دیکھیں، معاملہ کرتا ہوا دیکھیں. بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ہٹایا جائے، ملنے نہ دیا جائے، روک لیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اتنے کمفرٹیبل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ راستے میں اگر کسی عام عورت نے بھی روکنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ روک لیتی تھی اور اپنی بات کر لیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے اس کی بات سنا کرتے تھے. یہ ہے سنت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور حدیث جس میں سر منڈوانے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. یحییٰ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کروانے والے، یعنی جنہوں نے اپنا سر شیو کر لیا، منڈوا لیا، ان کے بارے میں 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور قصر یعنی بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی، یعنی جنہوں نے ٹرم کروایا اپنے بالوں کو اس کے لیے 1 مرتبہ دعا کی. یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرق کرنا اس لیے تھا تاکہ آپ بتا سکیں کہ کون سا عمل فضیلت والا ہے. پھر قربانی کا گوشت محفوظ کرنے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ گوشت سنبھال کر رکھو. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گوشت کو بنا کر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی قربانی کا گوشت سیو کیا جا سکتا ہے، آپ چاہیں تو اسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ وقت تک اس میں سے کھا سکیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر طاقتور کے سوال کرنے پر اس کو نصیحت کرنا. عبید بن عدی بن اخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے مجھے خبر دی کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا. صدقہ مانگنے آئے تھے تو ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس میں غنی اور طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی صدقات جو ہیں وہ کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں، طاقتور کے لیے نہیں ہیں. جو خود کما سکتا ہو اس کو صدقہ نہیں لینا چاہیے. یہ صدقات کمزور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانگ رہے ہو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ تم جیسے طاقتور لوگوں کے لیے ہے نہیں. پھر اپنی ازواج کی تربیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. حج کرنے کے لیے ساری ازواج ساتھ چلی تھیں. ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک آدمی اتر کر ازواج کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آبگینوں کو آہستہ لے کر چلو. آبگینوں کہتے ہیں عورتوں کو. تو عورتوں کی سواریاں ہیں، اس کو آہستہ چلاؤ. جتنی تیز چلیں گی اتنے جھٹکے زیادہ آئیں گے. ایسے عورتیں ہیں تو آرام آرام سے چلاؤ. دوران سفر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا. اور آپ نے کبھی کسی جانور کو بدکتے ہوئے دیکھا ہو، گھوڑے یا اونٹ کو، تو وہ اپنے آگے کے دونوں پیروں کو اونچا کھڑا کر لیتے. ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی. حضرت صفیہ کی جو سواری تھی وہ سب سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت تھی. اب جیسے ان کا اونٹ بدک گیا وہ رونے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو خود تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے ان کے آنسو پہنچنے لگے. لیکن وہ اور زیادہ رونے لگی. ہوتا ہے نا بسا اوقات کوئی ہمبل ہوتا ہے، کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی منا رہا ہوتا ہے، تو روٹنے والا اور روٹ رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر منع کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ روتی جا رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے جھڑک کر منع کیا کہ بس اب نہیں رونا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روٹنے والے کو اتنا بھی نہیں روٹنا چاہیے کہ منانے والا روٹ جائے. روٹنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو سختی سے جھڑک کر منع فرمایا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا. حالانکہ اس مقام پر پڑاؤ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کا پلان کر لیا، حالانکہ سٹے کا پلان نہیں تھا. لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ ہی کی باری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت صفیہ کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں. تھوڑی دیر پہلے ہی ڈانٹ پڑی تھی نا. ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی کے درمیان، بہت قریبی رشتہ ہے، لیکن جب یہ پتہ چل جائے نا کہ اب شوہر ناراض ہے تو پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آگے بات کیسے کی جائے. خیر، کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں. چنانچہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی. حضرت صفیہ جو ہیں عائشہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتی، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں گی. حضرت عائشہ نے حامی بھر لی. ان کو تو چاہیے یہی تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں منا لوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صفیہ کو آپ دیکھیں کہ اور بھی ازواج ساتھ تھیں، گئیں کن کے پاس؟ عائشہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اس کی بات کو اس نے رد نہیں کرنا، تو آپ کے پاس بہت کمفرٹیبل وے ہو جاتا ہے، آپ اس تک اپروچ کر سکتے ہیں، اس بندے سے آپ بات منوا سکتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا تھا، خود منانے سے ڈر رہی تھی، تو حضرت عائشہ کو اپنا ایک طرح سے وکیل بنایا کہ میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں اس شرط پر کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے راضی کر لیں گی. حضرت عائشہ نے حامی بھر لی
اور اپنا دوپٹہ لے کر جسے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا اس پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے. یعنی باقاعدہ تیار ہو گئی کہ اب تو آج میرا دن ہو گیا. پھر کپڑے پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج تمہاری باری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوپہر اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیلولہ فرمایا. جب روانگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جن کے پاس زائد سواری تھی، ایکسٹرا سواری تھی، کہ اپنی بہن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ دے دو کیونکہ ان کا اونٹ بدک گیا تھا. تو حضرت زینب سے کہا کہ آپ اپنی بہن کو دے دو. بہن سوکن، آپس میں جو سوکنے ہیں ان کو بہن کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی مضبوط کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیہ بیوی کو دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی آپ ناراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام فرمایا، بات کرنا بند کر دی. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے، منا کے میدان میں ایام گزارے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے، پھر محرم اور سفر کا مہینہ بھی گزر گیا، لیکن زینب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، حتیٰ کہ باری کے دن بھی نہیں گئے. جو کاؤنٹر اٹیک تھا نا، اور کسی کے نسب پر بات کرنے کی بات، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز میں سے تھیں حضرت زینب، اور حضرت صفیہ جو تھی وہ آؤٹ آف فیملی سے تھیں، لیکن پسند نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ٹائم گزر گیا کہ حضرت زینب نا امید سے ہو گئی، نا امیدی سے آ گئی کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے. تو اتنا ٹائم گزر گیا جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امید سی ہو گئی. جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہ سوچنے لگیں کہ یہ سایہ تو کسی آدمی کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آنے والے نہیں تو یہ کون ہے. اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کہ آج آپ آ گئے گھر. اتنا خوش ہو رہی تھی. ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی خود سے اٹھا کر لگائی جسے اٹھا دیا گیا تھا، یعنی چارپائی جو تھی وہ اٹھا دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بچھایا اور ان سے راضی ہو گئے. یہ سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث آتی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج کی تربیت کی، سکھایا، سمجھایا. تو ایک شوہر کی ذمہ داری صرف کھلانا پلانا نہیں ہوتا، اخلاق سکھانا، اور معاشرے میں جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں یا پڑوس ہیں یا کوئی بھی جن سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ رہنا کیسے ہے یہ بھی سکھانا شوہر کی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں کے لیے غیروں کو پتہ نہیں کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ایسی زوجہ جو آپ کی رشتہ دار تھیں ان کو سپورٹ نہیں کیا اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو نہیں ان کو کہنی چاہیے تھی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی ناانصافیاں آپ کو درجنوں ملیں گی. اپنی اولاد کو کبھی سپورٹ کرتے ہوئے، کبھی بہو اور بیٹی کے معاملات میں، کبھی ساس اور بہو کے معاملات میں، کبھی ماں اور بیوی کے معاملات میں. آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ناانصافیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور زبان کی حفاظت وہ تو اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی کرتا ہو. اور دیکھیے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی اظہار تھا، کیونکہ محبت صرف آپ کو
شاید یہ محسوس ہوتی ہو کہ کھلا دیا، پلا دیا، اچھا کپڑا پہنا دیا، اچھا گھما پھرا دیا، شاید یہی محبت ہے. نہیں جی، اصلاح بھی محبت ہی کا ایک اظہار ہے. آج آپ کو اگر اپنا کوئی قریبی کوئی اصلاح کر دیتا ہے، شکر مانیں اس کا. مثلاً کوئی آج آ کے ہمارے شوہر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو مان لینا چاہیے اس چیز کو بجائے تعویلیں دینے کے. کیونکہ عمومی طور پر ایسی چیزوں میں لوگ تعویلیں دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات اس طرح نہیں کہی تھی، اس طرح کہی تھی. زبان کی جو خرابی ہو وہ تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. حجۃ الوداع کے واقعات کچھ اور بھی باقی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تھوڑا غور و فکر اس پر ضرور کر آئیے گا. اس کا ڈسکشن انشاءاللہ ہم اس سبق کے مکمل ہونے پر لیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین.